بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین مجریہ 1973 کی روشنی میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیسے آئین و قانون کو پامال کیا ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً پاکستان مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے چند آئینی حوالہ جات پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھ پر، میرے خاندان پر، میری قوم پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے مملکت پاکستان کی مکمل تباہی و بربادی کے پروانے پر دستخط کر دیا ہے۔ اس وقت مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم پر ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام عرب ممالک، ترکی، ایران، رشیا، چائنا، کشمیر، افغانستان اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر بھی قیامت کا سماں ہے۔ گراؤنڈز، حوالہ جات یا ریفرنسز۔ حوالہ نمبر 1، یہ کہ پاکستان کے سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 227 سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں سپر پاور رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔ اس کے مطابق کوئی بھی مظلوم پبلکلی یا علانیہ طور پر بد کلامی اور بدگوئی کر سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 2، یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ مظلوم بد کلامی کر سکتا ہے، بحوالہ مسٹر جسٹس خلیل الرحمن رمدے۔ حوالہ نمبر 3، چونکہ آئین کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مظلوم کی بد کلامی اور بدگوئی ایک قانونی فعل ہے اور ظلم کے خلاف خاموش رہنا ایک غیر قانونی فعل ہے، لہٰذا آئین پاکستان کے آرٹیکل 4B اور 4C کے تحت نہ کسی مظلوم کو بدگوئی کے اس قانونی فعل سے روکا جا سکتا ہے اور نہ کسی شخص کو ظلم کے خلاف خاموش رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 4، یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ عدالتی فیصلوں پر علمی تنقید جائز ہے اور آئین کے آرٹیکل 4C کے تحت کسی شخص کو کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مظلوم کا منہ بند کرنا اور اس کو نہ بولنے پر مجبور کرنا ایک غیر قانونی اور خلاف قانون فعل ہے۔ حوالہ نمبر 5، یہ کہ پاکستان کے سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 227 میں ہمیں تنقید برائے تعمیر کا حکم ملتا ہے۔ دنیا کے عظیم قانون دان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہے، لہٰذا آئین پاکستان نے ایک دوسرے کو آئینہ دکھانے اور ایک دوسرے کے نقائص کی نشاندہی کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ خواتین و حضرات، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اور اصل موضوع پیش کرنے کے بعد متعلقہ دلائل، ریفرنسز اور حوالہ جات پیش کریں گے۔ قانون کی بنیاد ناظرین لاجک ہے۔ لاجک کہتے ہیں کامن سینس کو، اور کامن سینس ہے انسانی عقل سلیم اور فطرت سلیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری نے ایک کام کیا تھا، نہ جانے کون سی قیامت آ گئی تھی کہ حکومت، انتظامیہ، پولیس اور فوج کی موجودگی کے باوجود بروز اتوار سوموٹو نوٹس لیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر یا وکیل حاضر ہوا تو آئین و قانون اور لاجک کے مطابق یہ سوال بنتا ہے کہ جناب اسپیکر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب کیوں کا جواب اسپیکر نے یا وکیل نے دینا تھا، پھر ڈپٹی اسپیکر نے اس کے جواب میں 2 کاغذ پیش کرنا تھا۔ ایک وہ لیٹر پیش کرنا تھا کہ وہ پاکستان کی مکمل تباہی و بربادی کا پروانہ ہے، اور دوسرا وہ کاغذ پیش کرنا تھا جو قومی سلامتی کونسل نے اس لیٹر کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے آئین و قانون اور قوم و ملک کے محافظ اعلیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ 2 کاغذ دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ کوئسچن مارک۔ لیٹر پاکستانی قوم کی مکمل تباہی و بربادی کا پروانہ اور پاکستان کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔
یہ لیٹر 7 مارچ 2022 کو وزارت خارجہ سے اس وقت موصول ہوا تھا جس وقت پاکستان میں عدم اعتماد کا نام تک بھی سننے میں نہیں آیا تھا۔ 7 مارچ کو لیٹر موصول ہونے کے بعد 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ کوئسچن مارک۔ اس لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کو ناکام نہیں کرنا۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور آپ برطرف ہو گئے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے اور سزا نہیں دیں گے، اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو اس وقت ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے اور اس کا وہ حشر کریں گے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے۔ کوئسچن مارک۔ یہ لیٹر پاکستان پر ایک جارحانہ اور مجرمانہ حملہ، جارحانہ اور مجرمانہ مداخلت اور سازش اور ایک کلی خطرناک دھمکی ہے، جس کا جواب آئین پاکستان کے اعلیٰ ترین قانون کی روشنی میں یہ بنتا ہے کہ غیر ملکی کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، اور اس لیٹر اور سازش میں شریک صہیونی و سامراجی دشمن کے تنخواہ دار نوکروں اور حلقہ بگوش غلاموں اور مزدوروں کو ریاست کی نافرمانی اور بغاوت، قومی اور ملکی خیانت اور فساد فی الارض کے جرم میں سزائے موت دی جائے۔ لہٰذا چیف جسٹس نے پارلیمنٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کی مکمل تباہی و بربادی کا فیصلہ دیا ہے، جس میں دفاع پاکستان، دفاعی اثاثہ جات اور پاک آرمی سب سے پہلے ٹارگٹ ہوں گے۔ گراؤنڈز، حوالہ جات یا ریفرنسز۔ حوالہ نمبر 6 یا 6، یہ کہ کائنات کی کسی بھی جزئی یا کلی چیز یا ناؤن یا اسم کی ایک تعریف یا ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ مسلمان کی بھی ایک تعریف ہوتی ہے، عدالت کی بھی ایک تعریف اور جج کی بھی ایک تعریف اور ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو انسان ایمان مفصل پر ایمان لا کر عقائد اسلامی کے 5 ارکان پر کاربند ہو وہ مسلمان ہے۔ اگر 7 ایمانیات میں سے کسی ایک سے بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اور اس پر مسلمان کا اطلاق ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طرح عدالت یا کورٹ اور جج کی بھی ایک تعریف ہے۔ عدالت یا کورٹ کی تعریف، ایک جامع تعریف یہ ہے، غور سے سنیں ناظرین، عدالت یا کورٹ ایک ایسی رسمی چار دیواری یا مقام ہے جہاں انسانی حقوق و فرائض کی تعیین سمیت مختلف شعبہ زندگی کے انفرادی و اجتماعی متنازعہ مسائل و معاملات اور تنازعات و مخاصمات کا 100% ضمانت کے ساتھ میرٹ پر غیر متنازعہ ملکی آئین و قانون کی روح کے عین مطابق آزادانہ و غیر جانبدارانہ منطقی و معقول فیصلے ہوتے ہو۔ یہ ہے ناظرین عدالت یا کورٹ کی تعریف۔ لہٰذا اگر جو بھی عدالت محترم لفظ بلفظ اگر اس تعریف پر پوری اترتی ہے وہ عدالت محترم اور معظم ہے۔ اس کے برخلاف جو بھی عدالت اس تعریف پر پوری نہیں اترتی اس پر لفظ عدالت کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ عدالت نہیں کہلائے گی، اور قانون توہین عدالت سمیت کوئی عدالتی قانون اس پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ جب وہ عدالت نہیں رہی تو توہین عدالت کا قانون کہاں سے آ گیا؟ حوالہ نمبر 7، یہ کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین قانون آئین کے آرٹیکل 227 سورہ کہف آیت نمبر 28 میں حکم ربانی ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ترجمہ، کسی ایسے شخص کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط یعنی حد و عدولی پر مبنی ہے۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔ لہٰذا اگر کوئی فاضل جج حد و عدولی کرتا ہے وہ لوگوں پر اپنے حق و اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حوالہ نمبر 8،
یہ کہ پاکستان کے اعلی ترین قانون آئین کے آرٹیکل 227 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں حکم ربانی ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی سے تعاون نہ کیا کرو۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عدالت محترم قانون شکنی کی مرتکب ہوتی ہے تو اس عدالت سے کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کی آئینی و قانونی ممانعت ہے۔ حوالہ نمبر 9، یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، معصیت خالق یعنی جرم و جرائم، ظلم اور گناہ کے معاملات میں کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح اگر کوئی عدالت محترم خدا نخواستہ کسی قانون شکنی میں ملوث ہو جاتی ہے تو پھر اس عدالت کی کوئی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اسی قانون کی تائید و تصدیق میں آئین کے آرٹیکل 4C بھی موجود ہے اور ریکارڈ پر ہے۔ حوالہ نمبر 10، یہ کہ پاکستان کے اعلی ترین قانون یا سپریم لا آئین کے آرٹیکل 227 سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں حکم ربانی ہے کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ ترجمہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین اور برسر پیکار کفار سے لڑو اور ان پر سختی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا افضل الجہاد اظہار کلمت حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد جابر الظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ لہٰذا جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی ہوگی، آرٹیکل 227 کا حکم ہے کہ آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے والے کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ حوالہ نمبر 11، یہ کہ پاکستان کے اعلی ترین قانون آئین کے آرٹیکل 227 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں حکم ربانی ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ترجمہ، تم لوگوں میں ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے کہ اچھے اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کام اور برائی سے روکیں۔ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آئین شکنی پر میری اس ویڈیو کو ٹویٹر میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ کے ذریعہ پاکستان کے اندر اور باہر پاکستانی قوم کے فرد تک پہنچائیں۔ یہ رب کا حکم ہے۔ اگر آپ نے آج یہ نہیں کیا، کل کو آپ اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتیں گے خدا نخواستہ، اور آخرت میں بھی۔ پوری پاکستانی قوم کو میری طرف سے عام اجازت ہے کہ وہ میری اس ویڈیو کو ابھی اور اسی وقت اپنے اپنے چینلز میں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اسی ویڈیو کی حد تک اجازت عام ہے۔ نو آبجیکشن، نو کاپی رائٹ۔ حقیقت ٹی وی، حقیقت کی دنیا، صابر شاکر، ساجد گوندل، فیصل تراڑ، عمران خان اور مخدوم شہاب الدین اور ان کے واقفین کار، رفقائے کار، دوست اور احباب سے بحکم ربی درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو ابھی اور اسی وقت اپنے اپنے چینل میں اپلوڈ کریں، کیونکہ پاکستان کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اللہ نہ کرے۔ پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی اور اسی وقت جناب شاہ محمود قریشی، جناب فواد چودھری اور جناب بابر آوان اور پاکستان آرمی کی لیگل ٹیم تک پہنچائیں، کیونکہ پاکستانی قوم آئین کے آرٹیکل 227 اور قرآن و سنت سے متصادم کسی بھی کالے قانون کو ڈالر اور پاؤنڈ سمیت جوتے کے نوک پر رکھتی ہے۔ مزید برآں
میرا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اس کیس سے متعلقہ شخصیات کو میرا پیغام دیں کہ اس کیس میں جب بھی سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوں گے تو میں بھی وہاں پیش ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔